جس وقت بڑی پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں اور وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف رہی ہوں، 90 ڈگری کے اوپر بیشنگ چلتی ہو، بہت کچھ ہوتا ہو، پھر اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے تو موافقت کا راستہ طے کرنا کو آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ایک ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں عید سے ایک ہفتہ بعد یا 15 دن کے بعد کوئی اسلام آباد پر چڑھائی ہو جائے گی، لانگ مارچ ہو جائے گا۔ جی صاحبزادہ صاحب، علی امین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے کوئی معاملات نہیں ہے مولانا صاحب سے، کھلے دل سے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ الائنس کی آپ بات تو کرتے ہیں لیکن الائنس اس طرح بن نہیں سکا ابھی تک؟ اچھا در بھائی، میرا خیال ہے کچھ شاید اراؤنڈ منتھ اینڈ ہاف اگو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا صاحب کے علی امین کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہمارے یعنی گفت و شنید تک آ گئے ہیں، اور علی امین نے باقاعدہ پی سی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ بات واضح کی تھی کہ جس جگہ پر بھی اگر کوئی مولانا کے کوئی تحفظات ہیں یا کوئی فیوچر کی اسٹریٹجی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چونکہ جو 2-3 ایشوز تھے اس کے اندر مین ایشو کے پی والا تھا مولانا کا اور ہمارے درمیان، لیکن بہت سارے لوگ شاید اسے سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ میرا خیال ہے اب آپ کے توسط سے وہ سنجیدگی دور ہو گئی ہوگی ان کی، اور وہ ان کا وہ خدشات اب دوبارہ جنم لے لیں گے۔ مولانا دیکھیں، 2-3 چیزیں تھیں جی۔ نمبر 1 یہ کہ جس وقت بڑی پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں اور وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف رہی ہوں، 90 ڈگری کے اوپر بیشنگ چلتی ہو، بہت کچھ ہوتا ہو، پھر اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے تو موافقت کا راستہ طے کرنا کو آسان نہیں ہوتا، اور وہ بہت جلد نہیں ہوتا۔ میری توقعات کے برعکس بہت جلد بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں۔ ابھی عید کے بعد دیکھیں، اب لوگوں کے ایک ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں عید سے ایک ہفتہ بعد یا 15 دن کے بعد کوئی اسلام آباد پر چڑھائی ہو جائے گی، لانگ مارچ ہو جائے گا۔ میرا شروع سے نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ تحریک ہمیشہ وقت مانگتی ہیں، 3 ماہ 4 ماہ آپ اس کے اندر آپ کے فیزز ہوتے ہیں، آپ کا کنونشنز کا فیز ہے، اس کے بعد آپ جلسوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے اندر آپ ہڑتال کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لانگ مارچز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اسٹریٹ اوے آخری سٹیپ کو پہلے مرحلے میں طے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جو طریقے تحفظ یعنی پاکستان کی اسٹریٹجی کمیٹی بنی ہے، اب مجھے اس کی سربراہی دے دی گئی، اس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں۔ ان another week's time انشاءاللہ ہم اپنی ریکمنڈیشن وہاں پر پیش کر دیں گے۔ مولانا will be, let me say one thing، انشاءاللہ مولانا will be with us انشاءاللہ۔ مطلب اتنے دنوں کے بعد، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اگر ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ he will be with us، so obviously there is something somewhere جو اس طرح ایک شکل نہیں اپنا رہی نا۔ دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایم بنائی، انہوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی، ان کے اہداف بڑے کلیئر تھے، انہوں نے خان صاحب کو فارغ کیا، حکومت آ کے بنا لی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ایک گول آپ طے نہیں ہو پا رہا؟ شاید مولانا یا دیگر جماعتیں نہیں، تقریباً طے ہو گیا جی۔ میں ویل کو کاٹ دیتا ہوں، میں ایز کر دیتا ہوں، ایز ود اس۔ تو رانا صاحب آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، ویسے گرمیاں آ رہی ہیں جی، اب تو جو ہے وہ ویسی جی، آپ ان کو کیا دھمکی لگا رہے ہیں کہ گرمیاں آ رہی ہیں آپ کو بند کریں گے، جیل میں بھیجیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں گرمیوں میں یہ موسم ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں کب انہوں نے جو ہے وہ گرمیوں کے اندر کوئی جلسے دھرنے کوئی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے وہ جو دیکھیں نا، یہ جینوئن بات کر رہے ہیں کہ وہ جو فائنل کال سے یہ شروع ہوئے تھے نا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال کے کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کا بلڈ اپ میرے خیال سے اکتوبر نومبر تک یہ کوئی ایسی کوئی موومنٹ شاید یہ بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال دیکھیں، میں تو اگر حالیہ تاریخ سے دیکھیں ابھی تک تو پی ٹی آئی کی کوئی چیز جو ہے وہ سر نہیں چڑھی۔ مثال کے طور پہ جب سے آپ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوئے آپ شرارتی ہو گئے۔ نہیں دیکھیں آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی، پھر امریکہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کرانے کی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ تکیہ کیا ہوا تھا، اس سے پہلے رچرڈ گرینل پہ کیا ہوا تھا، پھر فائنل کال آپ نے دیکھ لی۔ اب یہ مولانا اور ان کا جو ملاپ جو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ یا ملک کے خلاف، ملک کے مفادات کے خلاف جو ہے انہوں نے ٹکر نہیں لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب ملک ترقی کر رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو ان کا ملاپ بڑا مشکل ہے۔ یہ دال میرا نہیں خیال سے ابھی جلدی نہیں گلنے والی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف جا رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں ملکی مفادات کے بالکل ان کی جو سیاست گئی ہے، جو انہوں نے امریکہ میں جتنی ہل جل کی، جو سارا کچھ انہوں نے آئی ایم ایف کو کبھی خط لکھا، ابھی جب یہ دہشت گردی کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، تو ملکی مفادات میں تو چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح کا پھر ان کی پروپیگنڈا مشین ہے، اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا، جس طرح ابھی چیف گئے، ابھی یو کے گئے، وہاں جا کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ جی ان کے خلاف بھی آپ ایک فلاپ سا
جو ہے وہ جلوس نکالیں یا جو بھی چیزیں کریں. تو یہ چیزیں پاکستانی سیاست. رضا بھائی کے پاس بھی جانا ہے پر صاحبزادہ صاحب آپ ذرا رسپونڈ اچھا سر, مجھے ویسے یہ نہیں تھا پتا کہ اجمل قصاب والا ایشو جو ہے وہ ملک کے حق میں تھا, اس کا نام بتانا. کارگل کا ایشو پریزیڈنٹ کلنٹن کی جولی میں جا کے بیٹھ کے تو افواج کی کمر میں پیچھا چھرا گھونپنا, وہ بھی ملک کے مفاد کے اندر تھا. مجھے ویسے ان چیزوں کا نہیں تھا پتا. حسین حقانی والا یہ والا جو پچھلا ایپیسوڈ تھا وہ بھی میرا خیال ہے فوج نے خود ہی اپنے خلاف بھیجا تھا. یہ اس طرح نہیں ہے. اور ایک اور مبارکباد آپ کو میں رانا صاحب کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چونکہ تمام اقدامات ملک کے خلاف ہیں, تو پاکستان کی عوام, ایک صوبے کی عوام کم از کم فارم 45-7 کی تفریقہ پیچھے بھی کر دیں, اور 90 حلقوں کے MNAs جو ہیں وہاں کی عوام نے ملک دشمن مخالفوں کو منتخب کر کے بھیجا پارلیمنٹ کے اندر جو ملک کے مفادات کے خلاف چلتے ہیں. تو مبارک ہو آپ کے ہر حلقے کے اندر 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. رضا بھائی, یہ جو ہم بڑا سویپنگ الزام لگ جاتا ہے ہمیشہ اپوزیشن پہ, کبھی پیپلز پارٹی پہ لگتا ہے, کبھی MQM پہ لگتا ہے, آج کل تحریک انصاف والے پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں, یہ کس حد تک درست ہے کہ اپوزیشن کے اوپر ضروری ہے کہ حکومت ملک دشمنی کا ہی الزام لگائے؟ کوئی چھوٹا موٹا الزام بھی تو لگ ہی سکتا ہے. یہ بتا دیں نا, آپ بھی تو اپوزیشن کو بتاتے نہیں نا کہ کون سے کہاں تک لگا دیں. چلے ملک دشمنی نہ کہ کچھ تو جگہ دیں نا کہ وہ لگا دی جائے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ والے سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں بانٹنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کے اگر یہ سوچیں گے تو آج دیکھیں نا بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد ڈیبیٹ جو ان واقعات پہ ہونی چاہیے تھی, ان کے کازز پر سولوشن پہ ہونی چاہیے تھی. لیکن بجائے اس کے ڈیبیٹ کرنے کے ہم اس ڈیبیٹ میں کہ ہم مل کر کیسے بیٹھ جائیں, اس سے بڑی بات میں نہیں سمجھتا ہو سکتی ہے کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں کہ کیا طریقہ کیا جائے کہ NSC اور بلا لی جائے کہ PC اور بلا لی جائے. تو یہ والے جو دانستہ ہوں یا نہ دانستہ ہوں, یہ ان اے وے دے آر سپورٹنگ جو ٹیررسٹ کا جو موٹیو ہے, انٹینٹ ہے, اس کو سپورٹ کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ اپنی سیاست کر رہے ہوں اور یہ درست بھی اپنی سیاست میں, یہ اپنے خیال میں درست بات کر رہے ہوں, لیکن اس وقت وہ انٹینشنلی یا انٹینشنلی اس نیریٹو کو سپورٹ کر گیا ہے کہ ہم 4 دن گزر گئے, ہم 4-5 گزرنے کے بعد ہم اسی بات میں بیٹھے ہوئے کہ ہم مل کر لڑیں گے کہ مل کے نہیں لڑیں گے. ہم KP کی حکومت کو ملائیں کہ نہ ملائیں. KP کا وزیر اعلیٰ بولتا ہے, ابھی 2 روز پہلے میں نے یا کل ان کا میں نے بیان سنا کہ آپ کو طالبان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے, آپ کچھ کر لیں آپ کو کرنے پڑیں گے. یار فار گاڈ سیک, یو آر ریپرزینٹنگ اے پروونس, آپ ریاست کے نمائندے ہیں. وہاں تو امریکہ شکست کھا گیا, وہاں تو روس شکست کھا گیا, آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. آپ جب یہ بات کرتے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک جماعت کے نمائندے ہوتے ہوئے, تو آپ تو ریاست کے نمائندے ہیں نا. آپ تو اپنی ویکنس, اپنی کمزوری کا برملا اظہار کر رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں. کبھی ریاست جو اس طرح سے بات نہیں کرتی, کبھی ریاست کے نمائندے اس طرح بات نہیں کرتے. تو جہاں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, ان کو بھی یہ میں گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نادانستگی میں انہوں نے ایسی بات کر دی ہو, لیکن ہم کسی کے وکیل نہ بنے, ہم کسی کے نیریٹو کو ایسے خاص وقت پہ جو کہ سینسیٹیو ہو. ٹھیک. اچھا رضا بھائی, ذرا مجھے بریفلی بتائیے گا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات زیادہ تو نہیں ہو رہے, اور کوئی حکومت سے بہت زیادہ اچھے خاصے اختلافات ہیں, لیکن چونکہ ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کے تحت سپورٹ کیا ہوا ہے, ڈیموکریسی کی بات ہے, تو اس کو اپنی کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے. لیکن جو اختلافات ہیں وہ لیڈرشپ لیول پر بھی ہیں, اور اس لیڈرشپ لیول پر اٹھایا جا رہا ہے کہ جو وعدے ہوئے تھے, جو اگریمنٹس ہوئے تھے, خاص طور پہ پنجاب کو لے کر, پھر جو فنڈز ریلیز ہونے تھے, فنڈز ایلوکیٹ ہونے تھے, وہاں مشاورت نہیں ہوئی. تو لیڈرشپ کے درمیان یہ بات چیت چل بھی رہی ہے. ٹھیک ہے.